اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب تاریخ کے افق پر ظلم و جبر کے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور حق و صداقت کی آوازوں کو خاموش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے ایسی مقدس اور برگزیدہ ہستیوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرماتا ہے جن کی زندگی خود صبر، تقوی، علم اور ہدایت کا عملی نمونہ بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک عظیم، باوقار اور نورانی ہستی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ وہ امام جنہوں نے قید و بند، ظلم و نگرانی اور سیاسی دباؤ کے سخت ترین دور میں بھی چراغ ہدایت کو بجھنے نہ دیا اور اپنے کردار، عبادت، اخلاق اور علم کے ذریعے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور فرمایا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت بشہادت 232 ہجری میں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر ہوئی۔ آپ علیہ السلام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور اہل بیت اطہار کے 11ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بچپن غیر معمولی وقار، خاموش عظمت اور روحانی نورانیت کا مظہر تھا۔ جو شخص بھی آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر نگاہ ڈالتا وہ آپ علیہ السلام کی پاکیزگی، متانت اور دل نشین شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ علیہ السلام کی خاموشی میں بھی حکمت تھی اور آپ علیہ السلام کے انداز میں ایسی روحانی تاثیر موجود تھی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کم عمری میں منصب امامت سنبھالا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عباسی حکومت اہل بیت کے روحانی اثر و رسوخ سے شدید خوف زدہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسا علم، فہم اور حکمت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے علماء، فقہاء اور دانشور بھی آپ علیہ السلام کے علمی مقام کے سامنے عاجز دکھائی دیتے تھے۔ لوگ جلدی یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ علم کسی ظاہری درسگاہ کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ نورانی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام علم و معرفت کے ایک عظیم سمندر تھے۔ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی تفسیر اس انداز سے بیان فرماتے کہ سننے والوں کے دلوں میں یقین، سکون اور نور پیدا ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو مختصر ضرور ہوتی مگر اس میں ایسی گہرائی اور حکمت ہوتی کہ اہل علم حیران رہ جاتے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف دینی مسائل کی وضاحت فرماتے بلکہ انسان کی روحانی اصلاح، اخلاق کی تربیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور عباسی خلافت کے ظلم و جبر کا دور تھا۔ عباسی حکمران اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ اہل بیت کے پاکیزہ کردار اور علم نے لوگوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنا لی ہے۔ خصوصاً اس پیشگوئی نے انہیں شدید خوف میں مبتلا کر رکھا تھا کہ آخری حجت خدا اسی مبارک خاندان سے ظاہر ہوں گے۔ اسی خوف کی وجہ سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مدینہ منورہ سے سامرا منتقل کر دیا گیا۔ سامرا دراصل ایک فوجی شہر تھا جہاں ہر طرف سپاہیوں، جاسوسوں اور نگرانی کا سخت نظام قائم تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی مسلسل پابندیوں اور نگرانی میں گزری مگر ان تمام سختیوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے دین خدا کی خدمت اور انسانیت کی رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام سامرا کے اس فوجی علاقے میں قیام پذیر تھے جسے عسکر کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ مکمل طور پر حکومتی نگرانی میں تھا اور یہاں آپ علیہ السلام کی نقل و حرکت تک محدود کر دی گئی مگر دشمن یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ کے بندوں کا نور قید خانوں اور دیواروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پوری زندگی عبادت الہی، ذکر خدا، روحانیت سے محتر تھی۔ راتوں کی تنہائیوں میں آپ علیہ السلام طویل سجدے کرتے، قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و مناجات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت محض ایک رسم نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ سے عشق، بندگی اور کامل اخلاص کا حسین اظہار تھی۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو دل ذکر خدا سے خالی ہو وہ حقیقت میں مردہ دل ہے، اور واقعی جو شخص آپ علیہ السلام کے قریب آتا اس کے دل میں سکون، نور اور روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بلند ترین اخلاق اور عظیم صبر کے پیکر تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ نہایت محبت، شفقت اور عاجزی سے پیش آتے، غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی خاموشی سے مدد فرماتے اور کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے۔ دشمنوں کی سختیوں، قید اور ظلم کے باوجود آپ علیہ السلام نے کبھی انتقام، غصے یا بد دعا کا راستہ اختیار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ صبر، وقار اور اصلاح انسانیت کا راستہ اپنایا۔
فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی خاموش استقامت در حقیقت ظلم کے خلاف سب سے بڑا احتجاج تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے تلوار کے ذریعے جنگ نہیں کی، مگر آپ علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ باطل نظام کے خلاف ایک عظیم اور باوقار مزاحمت تھی۔ عباسی حکمران جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو اہل بیت کی حقیقی تعلیمات تک رسائی مل گئی تو ظلم و جبر کی بنیادیں ہل جائیں گی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو مسلسل محدود رکھا گیا، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں، خطوط اور تعلیمات کے ذریعے حق اور ہدایت کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا سب سے عظیم اور اہم پہلو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری حجت اور عدل الہی کے قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ عباسی حکومت اس حقیقت سے خوف زدہ تھی، اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو نہایت رازداری میں رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت تھی کہ تمام سازشوں کے باوجود نور امامت محفوظ رہا۔ بالآخر عباسی حکمرانوں نے اپنے ظلم و جبر کی انتہا کرتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 28 سال تھی۔ یوں اہل بیت کا یہ روشن چراغ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر آپ علیہ السلام کا علم، کردار، عبادت اور روحانی نور آج بھی زندہ ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ مبارک سامرا عراق میں واقع ہے۔ یہ مقدس مقام آج بھی لاکھوں اشکان اہل بیت کے لیے مرکز عقیدت، روحانی سکون اور محبت ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اصل عظمت ظاہری اقتدار، دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ صبر، علم، تقوی، عبادت، حسن اخلاق میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ سخت ترین حالات میں بھی حق پر قائم رہو، علم کے ساتھ عاجزی اختیار کرو، ظلم کے مقابلے میں صبر اور حکمت اپناؤ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھو۔ اگر ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگیاں بھی نور، سکون، ہدایت اور برکت سے بھر سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل ذکر اہل البیت کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت، معرفت اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔